اور دوسری جانب حماد اظہر بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس وقت. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ مہنگائی کی شرح جو ہے اس میں 10% اضافہ ہوا ہے، جس کا مطلب ہے 1.6 پرسنٹیج پوائنٹ 13.4% پہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ جا چکی ہے. یاد رہے کہ یہ وہ حکومت ہے جو مہنگائی مارچ کر رہی تھی آج سے 2 ماہ پہلے، اور ان کے پہلے 1 ماہ کے اندر مہنگائی کی شرح میں 10% اضافہ ہوا. وزیر خزانہ کو یہ نہیں پتا کہ آٹا کس بھاؤ بک رہا ہے. انہوں نے کل غلط آٹے کی قیمت بتائی لوگوں کو. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ 70 سے 80 روپے کلو اس وقت آٹا جو ہے وہ مارکیٹ میں مل رہا ہے، اور یہ بلند ترین سطح ہے پاکستان کی تاریخ میں. اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ وہ سبز بیگ کے اندر 40 روپے کلو کا مل رہا ہے. بھائی سبز بیگ کی اسکیم تو ہم نے اناؤنس کی تھی، یہ پاکستان تحریک انصاف کی اسکیم ہے. پھر امپورٹڈ حکومت نے کہا کہ نہیں وہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہے وہاں پہ گھی اتنے کا مل رہا ہے. وہ جتنی قیمتیں یہ بتا رہے ہیں، جو یوٹیلیٹی سٹورز میں گھی کی قیمتیں تھیں، جو چینی کی قیمتیں ہیں، جو دالوں کی، یہ پاکستان تحریک انصاف نے مقرر کی تھیں اپنے وقت پہ. اور یہ بھی یاد رہے کہ پچھلے دور حکومت میں 2013 سے 18 میں تو آپ یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا سوچ رہے تھے. اس کی رونقیں ہم نے آ کے بحال کی. میں اس وقت وزیر تھا صنعت کا، اور میرے نیچے یوٹیلیٹی سٹورز تھی. 10 گنا سیل انکریز ہوئی، ہم آپریٹنگ پروفٹ کے اندر آئے. تو یہ ہمارے ہی کھاتے میں سے ہمیں چیزیں نہ گنیں. اب بہت ضروری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کے اوپر پوری ایک ہیجانی اور ایک کنفیوژن سی پھیلی ہوئی ہے پورے ملک میں، وہ ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں. آج پھر وزیر خزانہ نے اس پہ ابہام پیدا کر دیا کہ نہیں جی اتنے کی ارب کی سبسڈی ہے. بھائی آپ قوم کو ایک مرتبہ بتائیں کہ آپ نے قیمت بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی. جب آپ یہ ابہام پیدا کرتے ہیں تو ڈیزل کی ہورڈنگ شروع ہو جاتی ہے کسان کے لیے. 32 دن کا میں سٹاک چھوڑ کے گیا تھا ڈیزل کا، 32 دن کا، جو پاکستان کی شاید پچھلے 10 سال کی تاریخ میں اتنا کبھی نہیں تھا. اس کے باوجود کسان کو ڈیزل ملنے میں دقت آ رہی ہے، کیونکہ آپ قیمت کا ابہام ختم نہیں کر رہے. آپ نے قیمت بڑھانی ہے تو بڑھائیں، نہیں بڑھانی تو نہ بڑھائیں. لوگوں کو اس ابہام کی وجہ سے سفر نہیں کرنا چاہیے. اور پھر دوسرا یہ فرماتے ہیں کہ جی کوئی جو ہماری حکومتی تحریک انصاف کی، شاید وہ IMF کو کوئی 150-250 روپے کا تیل بتا گئے کہ ہوئے گا. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج بھی میری شوکت ترین صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے واضح مجھے بتایا کہ کسی قسم کا کوئی قیمت کا تعین ان کو نہیں دیا گیا. ہاں جو چیز IMF کو بتائی گئی تھی وہ یہ کہ جو وزیر اعظم عمران خان نے وعدہ کیا تھا قوم سے کہ میں جون کے اینڈ تک قیمت نہیں بڑھاؤں گا پیٹرول اور ڈیزل کی، تو اس کی اکاؤنٹنگ کیسے ہوئے گی، وہ پیسے ہم کہاں سے اس کا تعین کریں گے. وہ مکمل طور پہ جو 200 ارب کے قریب کی رقم بنتی تھی، اور 200 ارب کی اس پہ بنتی تھی، 99 ارب کی بنتی تھی بجلی کے اوپر، اس کا مکمل ہم اکاؤنٹنگ IMF کو دے کے گئے تھے. تو یہ ہمارے اس IMF کے اب آپ پیچھے نہ چھپیں اگر آپ جو ہے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے. میں ایک اور آج بات قوم کو بہت ضروری بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ہماری خود مختاری سے تعلق رکھتی ہے. روس کے ساتھ جب میں توانائی کا وزیر تھا تو میں نے باضابطہ طور پہ مذاکرات شروع کر دیے تھے سستا تیل لینے کے لیے. اور روس سے اس وقت بیشتر دنیا کے ممالک، جس میں ویسٹرن یورپ کے ممالک بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو انڈیا ہے، ہندوستان، وہ بھی 30% ڈسکاؤنٹ پہ تیل لے رہا ہے. تو اگر یہ تیل پاکستان خرید لے روس سے جو مل رہا ہے، اور باقاعدہ اس پہ میری کمیونیکیشن جو ہے میں نے شروع کی تھی رشیا کے انرجی منسٹر کے ساتھ، ہمارے جو ماسکو میں سفیر ہیں وہ رابطے میں تھے، PSO کی طرف سے ایک ٹرانزیکشن سٹرکچر جو تھا وہ مکمل کر لیا گیا تھا تقریباً، اور ہم حتمی اس کو ایک شکل دے رہے تھے. اگر یہ 30% سستا تیل لے آئے تو نہ آپ کو سبسڈی دینی پڑے گی، بلکہ تیل کی قیمت مزید کم کرنے میں بھی آپ کو مدد ملے گی. لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ ایسا کرنے کا نہیں سوچیں گے، کیونکہ آپ کی کانپیں ٹانگتی ہیں اس ماحول کے اندر. کیسے آپ کریں گے؟ یہ تو خود مختار جن ممالک کی فورن پالیسی ہوتی ہے، وہ سستی گیس، سستی LNG، آپ نے تو دنیا کی سب سے مہنگی LNG ابھی خریدی ہے، 4 سودے جو پاکستان کی تاریخ کے ہائیسٹ کی ہیں، جس پہ میں ابھی آتا ہوں. اب میں آتا ہوں جی لوڈ شیڈنگ پہ. یہ ایک عجیب و غریب سی حکومت ہے کہ خود ہی کرائسس پیدا کر کے جب عید کی وجہ سے لوڈ کم ہوتا ہے اور وہ کرائسس تھوڑا بہتر ہوتا ہے تو یہ ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی اپنی نالائکی ہے، اس کو اگر خود سمیٹ رہے ہو تو اس میں ڈھول بجانے کی کیا بات ہے. آج وزیر خزانہ نے کہا کہ 2000 میگا واٹ ٹیکنیکل آؤٹیج پہ ہے. یہ بات درست ہے. 40,000 میگا واٹ کی جہاں کیپیسٹی انسٹالڈ ہو، سال کا کوئی بھی دن آپ اٹھا لیں تو 2 سے 2,500 میگا واٹ ٹیکنیکل آؤٹیج پہ ہوگا، کیونکہ ہر پلانٹ کو 1 سے 2 ماہ کی سال میں مینٹیننس کے لیے جانا پڑتا ہے. اور یہ جو 2000 میگا واٹ آؤٹیج پہ ہے، میرے پاس تمام ڈیٹا موجود ہے پاور ڈویژن کا اپڈیٹڈ. یہ نجی سیکٹر میں ہے، یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہے. اس میں 3 پلانٹ جو ہیں، اینگرو تھر، لکی کول اور پورٹ قاسم پاور پلانٹ جو ہے وہ نجی سیکٹر کے اندر ہے. 5,000 میگا واٹ انہوں نے کہا کہ جی ایندھن موجود نہیں تھا. میں آپ
میں ان کی اطلاع کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ قوم کو پوری حقیقت بتائیں کہ 2 LNG کے سودے جو مسلم لیگ نون کر کے گئی تھی اپنے دور میں وہ ڈیفالٹ کر گئے ہیں. پھر بھی ایندھن موجود تھا, مقامی گیس ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس جو ان 2 LNG کو کور کر سکتی تھی موجود تھی. آپ نے 3 ہفتے پرائیویٹ سیکٹر میں, نجی سیکٹر میں گیس کے کیپٹیو پاور پلانٹس کو چلایا جن کی 30 سے 35% ایفیشنسی ہے, اور حکومت کے 60% ایفیشنسی کے LNG کے پلانٹ جو نہ بھی چلیں تو انہیں پیسے دینے پڑتے ہیں, انہیں آپ نے کھڑا رکھا. اس لیے آپ نے رمضان میں لوگوں کو ایک اذیت ناک لوڈ شیڈنگ سے گزارا. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس طرح کی لوڈ شیڈنگ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کبھی نہیں ہوئی تھی. اگر آپ بر وقت سسٹم گیس کو ڈائیورٹ کر دیتے تو لوگوں کو رمضان میں اس اذیت سے نہ گزرنا پڑتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ناکامی تھی. پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان یہ نون لیگ ہے, پاکستان مسلم لیگ, اس وقت ملک میں بجلی مہنگی کیوں ہے؟ یہ کہتے تھے ہم 12 روپے کی بجلی کریں گے, اب کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی مہنگی بجلی اس لیے ہے کہ یہ جو امپورٹڈ ایندھن پہ انہوں نے پاور پلانٹ لگائے, اس وقت لوگ انہیں کہتے تھے کہ ڈیم بنائیں. ہمارے دور میں الحمدللہ 6 ڈیمز پہ کام شروع ہوا. انہوں نے امپورٹڈ کوئلہ, امپورٹڈ LNG, سائی وال کوئلے کا جو پاور پلانٹ ہے وہ 30 روپے یونٹ کی بجلی بنا رہا ہے. $27 پہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے مہنگے LNG کے جو سودے کیے ہیں, جس کے فوراً بعد سودے کرنے کے بعد مارکیٹ نیچے آ گئی, اس سے بھی 30 روپے کی یونٹ کی بجلی بنے گی. اور 2 مہینے کے بعد جو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ لگ کے آئے گی تو لوگوں پہ اس کا بوجھ پڑے گا. تو یہ بھی ایک بالکل بد انتظامی اور مکمل طور پہ ناکامی امپورٹڈ حکومت کی. اب فائنلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معیشت کے اوپر دیکھیں, معیشت جس طرح کی آج وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی ہے اور جس طرح کی غیر سنجیدگی کا انہوں نے ابھی تک مظاہرہ کیا ہے, اس طرح معیشت نہیں سنبھلے گی. ہمارے دور میں فورن ایکسچینج کے ریزروز بڑھ رہے تھے. جس دن آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل کیا اس سے لے کے آج تک 25% پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز نیچے جا چکے ہیں. اس کو بڑھانے کے لیے مارکیٹس آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے. آپ نے کہا ہم سعودی عرب سے $8 ارب کے پیسے لا رہے ہیں. آپ نے اپنے ہاتھ کے جو رپورٹر ہیں ان سے وہ خبر لگوائی, اور اس کے بعد آج خبر آپ یہ دے رہے ہیں کہ جو پچھلے $3 ارب سعودی عربیہ نے ہمارے پاس رکھوائے ہوئے ہیں وہ بھی وہ واپس مانگ رہے ہیں, اور آپ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ نہ واپس لیں. یعنی $8 ارب لینے گئے تھے اور $3 ارب دینے پڑ گئے. اچھا, اسی طرح چائنا کا $2.5 ارب کے لون جو پچھلے 10 سال سے رول اوور ہو رہے ہیں, ہمارے دور میں انہوں نے ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ چند دنوں میں ہو جائیں گے, لیکن آپ کی حکومت اس کو بھی ابھی تک رول اوور کو سیکیور نہیں کر سکی, جس کی وجہ سے $2.5 ارب جو ہے وہ فورن ایکسچینج ریزرو میں نقصان ہو رہا ہے. IMF کے اوپر کہتے تھے جی 1 سال مزید ایکسٹینڈ کر دیا, $2 ارب اور ملیں گے. بھائی ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی IMF کی طرف سے, ابھی تک آپ کی طرف سے بھی کوئی مارکیٹ کو سرٹینٹی نہیں جا رہی کہ IMF کے ساتھ معاملات طے پائے ہیں یا نہیں پائے ہیں. اس طرح اگر بے ہنگم اور بے سمت آپ معیشت چلاتے رہیں گے, اور جب آپ پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں تو آپ یہ ایک وہ جو گورکھ دھندا آپ اپوزیشن میں لے کے چلتے رہے ہیں, نمبروں کو گھمانے کا, اوپر نیچے کرنے کا, جو نون لیگ جس کے لیے مشہور ہے, وہ تو میں ایک پریس کانفرنس دے کے سارا ختم کر سکتا ہوں. آپ معیشت کو سنبھالیں. فورن ایکسچینج کے ریزرو نیچے جا رہے ہیں آپ کے, آپ جو ہے اپنے خود ساختہ آپ نے ڈیزل کا بحران کھڑا کر دیا, لوڈ شیڈنگ کا بحران کھڑا کر دیا. مہنگائی جو ہے وہ 1%. جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو اپریل کے آخری ہفتے میں ان کی جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ایک آتی ہے, 28 اپریل کو 50% جو فوڈ باسکٹ میں آئٹمز ہیں 50% ان میں اضافہ ہوا ہے ان کی قیمت میں. تو کہاں ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن؟ آپ تو مہنگائی مارچ کرتے تھے. یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے. 1 مہینے کے اندر معیشت بے ہنگم ہو گئی, نالائکی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ آ گئی, ابہام پیدا کرنے کی وجہ سے قیمتوں کے اوپر ڈیزل کی کسان کو شارٹیج آ گئی, مہنگائی میں اضافہ, اور مہنگے ترین 4 LNG کے سودے جو ہیں وہ خرید دیے گئے. اور ہمارے جو وزیر خزانہ ہے وہ ایک غیر سنجیدہ سیاسی قسم کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جبکہ ملک جو ہے وہ آپ کی اس نالائکی اور مکمل طور پہ جو بد انتظامی ہے اس کی وجہ سے سفر کر رہا ہے. ایسے معاملات نہیں چلیں گے. اور میں آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ابھی بھی وقت ہے, کیونکہ آپ کی حکومت تو ایک مصنوعی حکومت ہے, نیچے عوام کی اسے حمایت ہے کوئی نہیں, عوام پہ آپ مسلط ہوئے ہیں, امپورٹڈ رجیم آپ بنے ہوئے ہیں. اگر آپ سے معاملات نہیں سنبھل رہے, فوری طور پہ آپ الیکشن میں چلے جائیں. یہ قوم اب مزید الیکشن کا انتظار نہیں کر سکتی. یہ جو 80 جماعتوں کی 85, ہم سب سے بڑی اس وقت پاکستان تحریک انصاف, پارلیمان کے اندر بھی سب سے بڑی جماعت پاکستان کی اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے, اور سب سے بڑی جماعت وفاق کی علامت اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے. باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہ پارلیمان میں بھی ہم سے نمبروں میں آدھی ہیں, اور
ان کی پورے پاکستان میں اس طرح نمائندگی بھی نہیں, وہ چھوٹی چھوٹی ریجنل پارٹیز بن گئی ہیں. تو ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن کرائیں, کیونکہ سیاست تو آپ نے تباہ کی ہے اس ملک کی, فورن پالیسی اور خود مختاری تو آپ نے تباہ کر دی ہے اس ملک کی, اب آپ یہ اس ملک کی معیشت بھی تباہ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہم نے ایک تنکا کر کے ہم جو فورن ایکسچینج ریزرو 4 مارچ کو تو $22 ارب فورن ایکسچینج ریزروز تھے, وہ 1/4 ان کا حصہ ختم ہو چکا ہے. تو ایسے معاملات نہیں چلیں گے, یہ معاملات آپ چھوڑ دیں, یہ آپ سے نہیں ہو پائے گا. شکریہ. جی سوال اگر بتائیے گا 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں مہنگائی کو آپ لوگ کے اندر کیوں نہیں کر سکے؟ تو ابھی آپ ری الیکشن کی بات کر رہے ہیں, ری الیکشن سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ عوام تو انہی فگرس میں رہ گئی ہے, 245 کا پیٹرول ہو جائے گا, ہم کم کر رہے ہیں, تو لوگوں کو ریلیف کیسے دیں گے آپ, چاہے نون لیگ چاہے تحریک انصاف؟ دیکھیں, ہم جو عوام کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے وہی عوام کو ریلیف دیتی ہے. یہ لوگ تو سیاسی کشمکش میں لگے ہوئے ہیں, یہ فیصلہ سازی نہیں کر سکتے. ایک ووٹ کے اوپر ان کی حکومت کھڑی ہے, ایک ان کا ایلائی ٹوٹ جائے, ایک ان کا رکن ناراض ہو جائے, اگر ہم لوٹوں کو علیحدہ نکال لیں, کیونکہ لوٹوں کے اوپر تو آرٹیکل 63A کا میرا خیال ہے انشاءاللہ جلدی فیصلہ آئے گا, تو پھر یہ حکومت ختم ہو جائے گی. یہ کیسے فیصلہ سازی کر سکتے ہیں ان معاملات کو؟ اب دیکھیں نا, ہم جب ہمارے دور کے اندر ہم نے صحت انصاف کارڈ شروع کیا ہے, ساس راشن پروگرام شروع کیا, یوٹیلیٹی سٹور کی سیل کو 10 گنا ہم نے بڑھایا, ایک لنگر خانوں کا پناہ گاہوں کا ایک جال بچھایا. اگر عالمی مہنگائی تھی تو ہم دوسری 5 روپے یونٹ ہم نے بجلی سستی کی. جون کے اینڈ تک ہم نے وعدہ کیا کہ ہم ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائیں گے. یہ سب کچھ ہم مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے تھے. یہ سب کچھ ختم کرنے کا پلان بنا رہے ہیں, تو کیسے یہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ مہنگائی کو کنٹرول تو ان ویلفیئر پروگرام سے جو ہم نے شروع کیے تھے ان سے, اور جو ہم نے پیٹرول ڈیزل کی قیمت کم کی, 5 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کی, یہ تو مہنگائی تو انہی چیزوں سے کنٹرول ہوئے گی نا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, اگر یہ آج ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت 50 روپے بڑھا دیتے ہیں, جو مہنگائی کا سیلاب تب آئے گا اس کے بعد, کیونکہ ہر چیز میں اس کے بعد مہنگی ہوئے گی. ہمارے بھائی ملک میں انرجی کا بڑا بحران ہے. ہماری جو جماعتیں ہیں جو اقتدار میں آ گئی ہیں, صاحب اپوزیشن جماعتیں, کیا انہیں احساس نہیں ہے اس چیز کا کہ عمران خان کے لیے تو یہ متحد ہو گئے ہیں ہٹانے کے لیے؟ اگر اس سے کم محنت کے کالا باغ ڈیم پہ کر لیتے اور متحد ہو جاتے تو وہ زیادہ بہتر تھا, یا یہ عمران خان کے خلاف اتحاد کرنا زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں, یہ فروری میں تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں رہے تھے, اور پھر ایک دم ایسا کچھ ہوا کہ یہ سارے بیٹھ بھی گئے آپس میں, اور ہمارے 20 لوٹے بھی نمودار ہو گئے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہمارے دور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جو پچھلے 3 ہفتے میں لوڈ شیڈنگ ہوئی, اگر ہمارا دور ہوتا تو ایک لمحہ بھی انشاءاللہ تعالی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی تھی, اور ہم نے نہیں ہونے دی. ہم نے کر کے دکھایا. اس سے زیادہ گرمی پڑی, اس سے زیادہ LNG کے ڈیفالٹس ہوئے, ہم نے لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دی. پچھلے رمضان کو دیکھ لیں, میری ٹویٹس اس پہ موجود ہیں کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ فورس لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دی. ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ جو ہائی لاس ایریاز میں وہ علیحدہ ہوتی ہے, اور وہ 2011 سے چل رہی ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم نے فورس لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دی. بھائی یہ بتائیے گا, حکومت اس وقت گرفتاریوں کی بات کر رہی ہے, لانگ مارچ کی آپ بھی تیاری کر رہے ہیں, تیار ہیں گرفتاریوں کے لیے بھی؟ اور کیا جو آپ کا لانگ مارچ ہے خونی لانگ مارچ ہوگا, کیونکہ شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں, اس پہ بھی ذرا وضاحت کریں. دیکھیں, لوگوں کے صبر کو نہیں آزمانا چاہیے. یہ معاملہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے, اور جس طرح ان کی بد انتظامی جا رہی ہے, اگر انہوں نے گرفتاریاں کی تو یہ معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا. لوگ اس وقت اس حکومت کو قبول کرنے کو کسی طور پہ تیار نہیں. اور ہم مانگ کیا رہے ہیں, لوگ کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں اقتدار پہ مسلط کر دیں جس طرح یہ لوگ بیٹھے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. وہ جمہوری طریقہ بھی ہے, وہ آئینی طریقہ بھی ہے, اور اخلاقی طریقہ بھی ہے. ایک 85 ووٹوں والی جماعت کو 350 ووٹ کے پارلیمنٹ کے اندر آپ نے مسلط کر دیا ہے. یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ اور آپ دیکھیں, یہ جو لوگ اکٹھے کیے ہیں, یہ جو ہارس ٹریڈنگ کی ہے, جو پیسہ چلا ہے, یہ تو جمہوریت کو بہت نقصان پہنچے گا. مفتی اسماعیل کا ایک اسٹیٹمنٹ آج یہ بھی تھی کہ سی پیک پروجیکٹ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے دبا کیا ہے. یہ سنگین ایک الزام ہے, اور نیشنل لیول کا پروجیکٹ سی پیک اتھارٹی ہم نے بنائی, جسے یہ ختم کرنے جا رہے ہیں, میں نے سنا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو $2.5 ارب کا جو ڈیٹ رول اوور ہے, وہ تو ان سے ابھی تک سیکیور ہو نہیں سکا چین سے. تو میرا تو نہیں خیال کہ ان کے چین کے ساتھ بھی معاملات کوئی تسلی بخش ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو US ڈیفنس اینالسٹ ہے, اس نے جو فاکس نیوز کے اوپر بات کی ہے, ایک نقطہ جو اس نے اٹھایا کہ کیوں عمران خان کا جانا ضروری تھا, وہ یہ بھی تھا کہ چین کے ساتھ قربت بہت زیادہ تھی ان کی, اور چین سے قربت کم کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ تو ہو نہیں سکتی تھی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اب یہ وہ حکومت آئی ہے جو ان کی کٹ پتلی حکومت ہے, پتہ نہیں اب کیا کس طرح یہ چین کے ساتھ معاملات آگے لے کے چلیں. یہ بتائیں کہ کیا آپ کے ساتھ 3.5 سال میں کوئی فرح خان کی جان سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ نہیں, کوئی ایسا کوئی تبادلہ کروا دیں؟ کبھی نام نہیں سنا تھا, نہ کبھی ملاقات. دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ اب دھرنا دینے جا رہے ہیں اسلام آباد میں,
آپ کے جو اے ٹی ایم تھے علیم خان اور جہانگیر جو روٹی پانی اور اس کے کا خرچہ اٹھاتے تھے وہ تو اب بھائی ہم نے کراچی وہ نون لیگ میں چلے اور اس وقت آپ کو ایک مذہبی جماعت آپ ان کے ساتھ ہیں ان کی سپورٹ بھی حاصل تھی، آپ کس جماعت کی حمایت حاصل کریں گے اور جو کھانے وغیرہ کا خرچہ وہ کون کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کراچی میں جلسہ کر چکے ہیں، ہم پشاور میں کر چکے ہیں، ہم اسلام آباد میں کر چکے ہیں اور لاہور میں، اور پہلے سے کہیں زیادہ کر چکے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں، یہ جو اے ٹی ایمز نے ایک پروجیکشن دی ہوئی تھی یہ درست نہیں تھی. ہمارے سارے پارٹی کے کارکن، سارے پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز ہر جلسے میں کنٹریبیوٹ پہلے بھی کرتے تھے اور اب بھی کرتے تھے. تو یہ جو ہمارے ساتھی دوسری طرف گئے ہیں، یہ دوسروں کو بھی ابھی مہینے دو بس سمجھ آ جائے گی کہ یہ کون سے تحفے ہم نے بھیجے ہیں. آج جو ہٹ ہوئی ہے گاڑی شہباز گل صاحب کی، اگر آپ نے بات کر دی تو سوری میں لیٹ آیا تھوڑا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ دانستہ طور پہ یہ بھی کام شروع کیا جا رہا ہے؟ آپ اس کو کس معنی میں؟ جو ابھی تک اطلاعات سامنے آئی ہیں وہ دو طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اس لیے میں اس پہ کوئی حتمی بات نہیں کرنا چاہتا. ایک جو آپ نے بات جس طرف اشارہ کیا اس طرف بھی آ رہا ہے، اور دوسرے جب تک اس پہ میرے پاس مکمل حقائق نہیں ہوں گے میں ایسے بات کروں گا نہیں. جی سر. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو تحریک انصاف ہے اس کا اسے ایک ریکارڈ قائم کیا تھا 126 دن کا. جی. اب تو یہ طے ہے کہ شاید تحریک انصاف اپنے اس ریکارڈ کو نہیں توڑ سکتی. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت بھی جو تحریک انصاف کو کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے. لاہور میں پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر پریس کانفرنس کر رہے ہیں.